راشدہ ماہین ملک شام نگارش کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ادبی شخصیت ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا نام ہے جناب ضیاء المصطفیٰ ترک، اور ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب کا تھوڑا سا تعارف میں آپ سے کرواتی ہوں۔ ان کا تعلق ملتان سے ہے اور ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب کی فیملی قریب کوئی 20-22 سال پہلے جیسے کہ انہوں نے بتایا سیالکوٹ شفٹ ہو گئے تھے وہ لوگ، اور اب ضیاء صاحب جو ہیں وہ کیڈٹ کالج حسن ابدال میں شعبہ اردو کے استاد ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کا جو ادبی قد ہے، جو آپ کا کام ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اردو ادب کے حوالے سے۔ اس میں جو ہمارا جو پروگرام کا فارمیٹ ہے وہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کا جو کام ہے شاعری، اس کے حوالے سے بات ہوگی، تھوڑا سا لائٹ گفتگو بھی ہم آپ سے کریں گے، آپ کی شاعری بھی سنیں گے۔ تو پہلا سوال میں آپ سے جو کرنا چاہ رہی ہوں آپ کی شخصیت کو جاننے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ ترک استعمال کرتے ہیں، تو اس بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا ماہین، وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میں سلسلہ بیت ہے جس سے باقاعدہ طور پر منسلک ہوں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں میں بیت ہوں، گوڑا شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے خانوادے میں، اور وہاں حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے خانوادے میں بیت ہونے کے بعد اپنے سلسلے کے ساتھ مناسبت اور نسبت کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے مضبوط ہوتا چلا گیا کہ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ مجھے جب شعر کے حوالے سے پہچانا جائے تو ایک اس نسبت سے پہچانا جائے جو نسبت میرے نزدیک ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں حضور پاک نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کی ذات بابرکات ایسی ہے جن کے ساتھ حضرت خواجہ امیر خسرو کا تعلق، یعنی ارادت مندی کے حوالے سے، عقیدت مندی کے حوالے سے، اور سلسلہ ارادت میں منسلک ہونے کے بعد وہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ جو مثالی سطح پر قائم ہوا۔ اور حضور نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ حضور امیر خسرو کو ترک کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی بیک گراؤنڈ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے لیے ترک کا تخلص جو ہے اختیار کیا۔ شروع میں جب میں ملتان میں تھا تو تب ترک کے ساتھ میں مہروی بھی لکھا کرتا تھا، لیکن جیسے آپ نے اپنے نام کے ساتھ راشدہ ماہین ملک کو فی الحال مٹ کر دیا ہے، اسی طرح میں اپنے نام میں بھی ضیاء المصطفیٰ ترک ہی لکھتا ہوں، مہروی کو وہاں میں ساتھ شامل نہیں کرتا کیونکہ اس طرح تھوڑی سی طوالت آ جاتی ہے غیر ضروری طور پر۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی اپنے روحانی سلسلے کے حوالے سے۔ سر، آپ ادبی تقریبات میں کم نظر آتے ہیں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر تو کچھ اس میں انسان کی اپنی طبع، اس کا اپنا مزاج بھی ایک بڑا بنیادی رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ میں باوجود اس کے کہ ایک سماجی سطح پر لوگوں کے ساتھ آمیز ہونے کا، ان کے ساتھ ملنے جلنے کا، ان کے ساتھ گھل مل جانے کا، اس میں یہ میری طبیعت کا حصہ ہے، لیکن غیر ضروری طور پر ان نیسیسریلی مجلسی آدمی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں بنا سکتا۔ اور دوسری بات کہیں کچھ یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ ایک ایسے سلسلہ فکر سے متعلق ہیں جو سلسلہ آپ کو دوسرے تمام کے تمام دنیاوی معاملات میں اس طرح سے مادی یعنی نقطہ نظر کا حامل یا مادیت پرستی کا حامل آپ کو نہیں رہنے دیتا، تو اس کے بعد آپ تھوڑا سے میٹیریلسٹک اپروچ کے حامل نہیں رہتے، آپ اپنے آپ میں کہیں سیلف سیٹسفیکٹری لیول پر لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا شعر ہے اس کے لیے مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں مشاعروں میں اور ادبی تقریبات میں ہی شریک ہوں گا تو تبھی میں نے سروائیو کرنا ہے یا کہیں باقی رہنا ہے۔ میں نے تبھی باقی رہنا ہے اگر میرا شعر کاغذ کے صفحے پر سانس لے سکے، جیتا جاتا رہ سکے۔ So that's why I'm taking that much interest in attending such functions and all. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے اپنی ذات کی جو بات ہے، جو آپ کو پسند ہے، جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں، اپنا حوالہ وہ بتایا۔ سر، یہ جو آپ کی ایجوکیشن فیلڈ ہے، آپ بیسکلی ٹیچر ہیں، یہ شعبہ کتنا معاون ہے آپ کی پوئٹک لائف میں؟
آپ کی شاعری میں, آپ کی ادبی زندگی میں؟ بڑا ویلڈ کویسچن کیا آپ. ایکچولی جب ہم سلسلہ تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں, شعبہ تدریس سے وابستہ ہوتے ہیں, اور تو وہاں بحیثیت شاعر ہم لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے لکھانے کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. گویا کہ جو ہمارا کام, ہمارا ذاتی کام ہے, وہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ موجود جو ارد گرد ایک دنیا ہے اس میں آپ اپنے حصے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, اور جہاں تک میں نے اپنی ذات میں فیل کیا اس حوالے سے, کہ جو طلباء کے ساتھ انٹریکشن ہے مسلسل, اس کی بدولت انسان اپنے آپ میں ایک وہ جو خود کلامی کا معاملہ رہتا ہے اسے وہ باقاعدہ مکالمے کی صورت میں دیکھنے لگتا ہے, اور وہ مکالمے کی صورت میں اسے برتنے لگتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میر کو اور غالب کو پڑھاتے ہوئے کلاس میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے کسی استفسار کا جواب دیتے ہوئے, ان کی طرف سے ریز ہونے والے کسی کویسچن یا کسی قسم کی کنفیوژن کو سالو کرتے ہوئے انسان کچھ ایسے معاملے کے نکات تک پہنچتا ہے جو شاید خود اکیلے بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہوئے یا سوچ وچار کرتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ جب ایک شخص اکیلا گفتگو کر رہا ہو یا اپنے طور پر سوچ رہا ہو تو بعض اوقات اس طرح کے نکات جو ہے وہ مستحضر نہیں ہوتے جو باہم گفتگو کے عمل میں اور سوال جواب کی صورت میں وہ اس وقت ریز ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کے ساتھ جو ایک استاد کا وابستہ ہونا ہے, اور وہاں اگر استاد شاعر ہے اور وہاں اگر استاد ادیب ہے اور لکھاری ہے, تو اس کو اس میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے, کیونکہ اسے 9 سوالات کا سامنا کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیچر جس وقت میر کو پڑھا رہا ہے اور میر کا وہ شعر پڑھائے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے, تو وہاں اسے گلاب کی علامت کو اس نے برتا کس طرح سے ہے, گلاب کے لفظ کو آیا کہ اس نے جو ہے وہ صرف اور صرف تشبیہ ہی کی سطح تک دیکھا ہے, یا یہی تشبیہ کیوں استعمال کی, کیا اس تشبیہ کی اس کے علاوہ کوئی اور معنویت بنتی ہے یا نہیں. وہاں جس وقت ٹیچر برین ٹیچر, آپ اس بات کو ایکسپیرینس کر چکی ہوں گی کہ ٹیچر ایک فلو میں ہوتا ہے تو اس وقت آئیڈیاز ایک رش کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیر از سارٹ آف اسپونٹینیس آئی مین اسٹریم, تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. صحیح. اچھا سر, یہ کہ آپ تقریباً پنڈی کے مضافات میں ہیں, تو یہ مضافاتی شاعری کا جو عمل ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مضافاتی شاعری جو ہے اس پر کچھ تھوڑی سی گفتگو. دیکھیں مائن, یہ جو آپ نے ٹرم استعمال کی نا, مضافاتی ادب, مضافاتی شاعری, یہ ایسی ٹرم ہیں کہ لیٹ می سے کہ میں انہیں ایبزرڈ سمجھتا ہوں. اچھا. یہ بے معنی ہے اور میں اسے ایک سطح پر فکری مغالطہ سمجھتا ہوں. یہاں اس سوال کے حوالے سے رسپانس کرتے ہوئے میں آپ سے مکمل توجہ چاہوں گا, اور آپ کی وساطت سے جو وہ تمام کے تمام ویورز بھی, وہ تمام دوست لکھنے پڑھنے والے جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں یا ہمیں دیکھنے کے یعنی معاملے میں شریک ہیں, ہماری اس محفل میں موجود ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادب ہوتا ہے یا جو شعر ہوتا ہے یا جو لٹریچر کا معاملہ ہوتا ہے, یہ ہرگز بھی مقامیت کا حامل اس طرح سے نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک شخص اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں رہتا ہے اور وہ شعر کہہ رہا ہے تو اسلام آباد کا شاعر ہے. ایک شخص جو ہے وہ پنڈی گھیب میں بیٹھا ہوا شعر کہہ رہا ہے تو وہ پنڈی گھیب کا شاعر ہے. ایسا نہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص شعر کہہ رہا ہے, پہلی بڑی اکائی ہے کہ وہ شعر کہہ رہا ہے, وہ شاعری کر رہا ہے, پہلا معاملہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو شعر کہہ رہا ہے وہ کس زبان میں کہہ رہا ہے, یعنی وہ اس کا پہلا معاملہ ہے کہ وہ شاعر ہے. دوسری شناخت ہے کہ وہ اردو شاعر ہے. تیسری شناخت ہے کہ وہ اس کے بعد کی وہ بات ہے کہ اس کو ہم شناخت کریں گے مزید, جب اس کے امتیازات کو دیکھیں گے تو ہم اسے کس جگہ ریٹ کریں گے, کس جگہ اس کی پلیسمنٹ بنے گی, اسے ہم اوور آل اس کے عہد میں کس جگہ پر اس کو لوکیٹ کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مضافات میں چونکہ رہتا ہے تو وہ مضافاتی شاعر ہے, اور شہر میں رہتا ہے تو وہ شہری شاعر ہے, تو یہ تو بالکل تقسیم در تقسیم کا ایک عمل ہے جس میں آپ چیزوں کو ایک اپنی ٹوٹیلٹی میں کہیں یکجا کر کے معنی نکلتے ہیں, معنی کو سمجھا جاتا ہے, معنی تک رسائی ہوا کرتی ہے. جب آپ چیزوں کو مسلسل تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں تو آپس میں ڈیلنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو مین سٹریم سے دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں
یہ مضافات میں رہنا ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جس وجہ سے انہیں مضافاتی شاعر یا مضافاتی لکھاری یا مضافاتی ادیب قرار دیا گیا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جو شخص جہاں کہیں بیٹھا ہے وہ اگر اردو غزل لکھنے والا ہے، اردو نظم لکھنے والا ہے، شعر کہنے والا شخص ہے، اگر اس کے شعر میں کہیں جدت ہے، روایت کے ساتھ ایک گہرا انسلاک اور وابستگی کا معاملہ ہے، تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ شہر میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہو، اہم ہو، بالکل، تو اسے آپ اردو شعر کے حوالے سے شناخت کریں۔ یہ جو مضافاتی ادب ہے یا مضافاتی شاعری ہے، ان ٹرمز کو میں بالکل بے معنی سمجھتا ہوں۔ صحیح، تو آئی تھنک یو آر کنویڈ۔ بالکل سر، سوال اسی لیے اٹھایا گیا تھا تاکہ بہت سے لوگوں کا جو خیال ہے آپ کی رائے سے اس کے اندر مدد مل سکے، ان کا خیال کچھ تبدیل ہو سکے۔ سر سوال یہ ہے کہ جدید غزل نئے استعاروں اور تشبیہات کی صورت میں موجودہ عہد کے مسائل کو سامنے لا رہی ہے یا نہیں لا رہی؟ اچھا دیکھیں، یہاں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی، شعر و ادب بنیادی طور پر آرٹ ہے۔ آرٹ صرف جو سامنے موجود ہے اس کو پینٹ کر دینا نہیں ہے۔ شعر صرف سامنے موجود منظر اور المیے اور واقعے کو رپورٹ کر دینا نہیں ہے۔ شاعری رپورٹ رائٹنگ نہیں ہے۔ شاعری جرنلزم کا کوئی آرٹیکل نہیں ہے جس نے کسی پیپر میں کسی جرنل میں شائع ہونا ہے۔ ویری رائٹ۔ شاعری بنیادی طور پر چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو آدمی اپنے اندر محسوس کر رہا ہے یا فرد اپنے اندر داخلی سطح پر کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی، پازیٹیو یا نیگیٹو، اچھی یا بری، وہ یہ محسوس کر رہا ہے، اس چیز کو پورٹرے کرنے کا نام ہے، اور اپنی علامات میں، اپنے اظہاریے میں، اپنے بیانیے کے مطابق۔ صحیح۔ یعنی پہلے تو ہمیں اس مغالطے کو دور کرنا چاہیے کہ شاعری کا کام مسائل کی نشاندہی نہیں ہے، شاعر کسی ٹاک شو میں بیٹھا ہوا اینکر نہیں، صحیح، از ناٹ اے جرنلسٹ۔ شاعر کا کام بنیادی طور پر جو تمام کے تمام اس کے معروض کے معاملات ہیں وہ اس پر اثر انداز کس طرح سے ہو رہے ہیں، وہ اس کو، اس کے احساس کو، اس کے طرز احساس کو، آئی ریپیٹ، وہ اس کے احساس کو، اس کے طرز احساس کو، اس کی شخصیت اور اس کی نفسیات کو کس طرح بدل رہے ہیں، اس چیز کو ریفلیکٹ کرنے کا نام شاعری ہے۔ اور کہیں اس کے افکار جو ہے اس سب کچھ سے متاثر ہو کر کس طرح سے بدل رہے ہیں۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے نئے استعاروں کے حوالے سے، نئی علامت کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہر عہد اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کنٹریبیوشن ظاہر ہے کہ انفرادی سطح پر شروع ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر جا کر کہیں ریفلیکٹ ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے، سامنے آتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 60 سے لے کے اب تک کا سارا ہم دیکھیں معاملہ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں بھی اور غزل میں بھی لوگ اپنے آپ میں تبدیل ہوتے ہوئے اپنے اظہاریے کی سطح پر، اپنی ٹریٹمنٹ اور کرافٹ کی سطح پر، اپنے استعاروں میں، اپنی علامتوں میں بدلتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ آفٹر اقبال ایک پورا کا پورا یعنی ایک کام ہے جو مختلف سمتوں میں مجھے بکھرتا ہوا، منتشر ہوتا ہوا اور اپنی اپنی سطح پر کہیں ایک صورت بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ آج اساطیری غزل ہم دیکھتے ہیں، یہ اساطیر کا معاملہ، یہ قدیم زمانوں کے ساتھ، ہماری داستانوں کے ساتھ متعلق ہونے کا معاملہ، یہ معاملہ بھی پہلے موجود لوگوں میں سے لیے ہوئے وہ فیچرز ہیں جنہیں ہم نے مزید ایکسپلور کرنا شروع کیا ہوا۔ تو نئی علامتیں اور نئے استعارے اور نئی لفظیات، یہ چیزیں نئی تب ہوتی ہیں جب طرز احساس میں تبدیلی آئے۔ اور دیکھیں، طرز احساس میں تبدیلی وہ یعنی اوور اے نائٹ نہیں آتی، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ ہماری غزل میں بھی آج جو غزل کہی جا رہی ہے، پاکستان میں خاص طور پر، انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں، وہ آج کی غزل 70s کی غزل سے مختلف ہے۔ مختلف ہونا یہ بتاتا ہے
کہ کہیں چیزیں بدل رہی ہیں, اپڈیٹ ہو رہی ہیں, چینج ہو رہی ہیں. اب وہ اپڈیٹ ہوئی ہوئی چیزیں, چینج ہوئی ہوئی چیزیں آیا کہ اپ گریڈ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, یہ ناقد کا کام ہے اور یہ تنقید کا کام ہے اور یہ الگ سے مطالعے کا متقاضی ہے. اور خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اچھا, لغات پہ حالیہ دنوں بحث چل رہی ہے کہ اردو کی لسانیات کو کس طرح بڑھاوا دیا جائے. مثلا فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملا کر ہم جو تراکیب بناتے ہیں وہ عام ہیں. کیا ہندی اور انگریزی کو ملا کر بھی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایسی تراکیب اس شاعری اپنے اندر سمو سکتی ہے, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں کچھ مثالیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ مثال سے آپ بات واضح کریں نا سر. جیسے کہ کچھ شعراء کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں, لیکن ہندی اور انگریزی کو ملا کے اردو کے ساتھ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, یہ ایک جدید روش ہے یا اس کو ہم بالکل نگلیکٹ کر دیں, یا کیا ابزاربن ہے اس میں؟ نہیں. دیکھیں, عربی میں کہتے ہیں خود ما صفا و دام قدر. اچھی جو چیز ہے اس کو چن لو اور جو بری چیز ہے اس کو چھوڑ دو. جہاں کہیں بنیادی طور پر تو ایک بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ شعر ادب بنیادی طور پر اپنی پریزنٹیشن سے پہلے اپنی فکر سے متعلق ہے. اگر وہ اس مافی ضمیر کو, اس نفس مضمون کو بہترین, مناسب ترین, موسٹ اپروپریٹ وے میں اسی لفظ میں بیان ہونا چاہیے. جو لفظ ہندی کا ہے, جو لفظ انگریزی کا ہے, تو اسے یقینی طور پہ برتا جائے گا, اس کے برتے جانے میں کوئی حرج نہیں. اچھا, اب یہ شاعر کے اپنے کمال کی اور اس کی ہنرمندی کی بات ہے کہ وہ آیا کہ انگریزی کے یا ہندی کے لفظ کو اپنے شعر میں بے جوڑ طور پر اڈھب طریقے سے نہ باندھے, بلکہ اس کو اس طرح سے باندھے کہ وہ پوری کی پوری فضا میں شعر میں وہ لفظ جسٹیفائی کرتا ہوا اور بالکل کھلا ہوا محسوس ہو, وہ اکھڑا اکھڑا نہ لگے. ایک بات, کچھ لوگ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل نہیں معلوم ہوتا وہاں کہ کسی اور زبان کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہے. ایک تو بنیادی بات کیا ہوگی کہ فکر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, وہ جو نفس مضمون ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس لفظ کو, جو لفظ برتا جائے. صرف اس شوق میں اور اس فیشن میں نہ برتا جائے کہ فلاں لفظ میں اس لیے برت لوں کیونکہ میں نے آج تک نہیں برتا, یا فلاں لفظ میں اس لیے برت لوں کیونکہ آج تک کسی اور نے نہیں برتا. I mean this is idiotic, right? اچھا, ایک بات, اس کی سوال کا دوسرا حصہ ہے ترکیب سازی. ترکیب سازی معاملہ یہ ہے کہ ہم جب اردو میں غزل کہہ رہے ہیں تو اردو کے رولز کو, اس کے قواعد کو, اس کے گرامر کے قواعد کو ہمیں سامنے رکھنا ہے. جس ترکیب کو قواعد نہیں الاؤ کرتے اس ترکیب کو بنانے کا جواز صرف ایک صورت میں پیدا ہو سکتا ہے, ملتا ہے کہ اگر اس طرح کی بات, وہی بات اسی ترکیب میں ان لوگوں نے بیان کر لی ہے جو آپ سے پہلے اسٹیبلشڈ وے میں اپنے آپ کو, اپنے کام کو ثابت کر چکے آپ کے سامنے. اگر قدماء نے, اگر اساتذہ نے اشعار میں اپنے ایسی ترکیب برتی ہے تو جو اب سند لانا جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں اس طرح, اگر ہم سند کے طور پر کوئی شعر لا سکتے ہیں کسی ترکیب کے استعمال میں تو پھر ہم بالکل ان کو برتے ہیں. لیکن اگر اسی بات کو بغیر ترکیب کے کسی استاد نے برتا ہے تو پھر ہمیں اس وہاں پہ سہل پسندی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کون سی ایسے عادت پڑی ہوئی ہے. دیکھیں, میں اس میں بنیادی طور پر ایک بات کرتا ہوں, ایک بڑا نکتہ ہے. کیا ہم انگریزی میں, عربی میں, فارسی میں اپنی منمانی کرتے ہیں؟ تو کیا جب ہم کسی اور زبان میں منمانی نہیں کر سکتے, اس کو خراب نہیں کرتے, تو ہم اپنی زبان کو خراب کرنا یہ مناسب ہے؟ یہ مناسب عمل بالکل بھی نہیں. لہٰذا وہ تمام کی تمام لبرٹیز جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ لبرٹیز ہم تب لیں گے جب ان کا کوئی نہ کوئی ہمارے پاس بیس ہوگی, اس کی کوئی بنیاد ہوگی. اگر اس کے لیے ہمارے پاس بنیاد نہیں ہے تو ایک بے بنیاد کام کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں, یہ ایک کینوس ہے جس پہ میں ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں. میں ایک بڑا آرٹسٹ ہوں, مجھے کینوس بڑا کرنا چاہیے.
لیکن اگر میں بڑا آرٹسٹ ہوں اور مجھے کینوس چھوٹا پڑ رہا ہے تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ میں تصویر بناتے ہوئے اسٹروکس اپنے کینوس سے باہر لگانے شروع کر دوں. اوکے ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی کینوس سے باہر اگر اسٹروک جا رہا ہے میرا تو مارجن سے باہر جا رہا ہے, اگر مارجن لائن کو کراس کر رہا ہوں میں, تو پھر میں اس کا مطلب ہے کہ اپنے کام کو یا تو نہیں جانتا اور یا پھر میں کیجول لے رہا ہوں. اور کام جو آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس کام کو پراپرلی کریں گے تو آپ کی وہ محنت جو ہے کسی جگہ رنگ لائے گی, ادروائز آپ اپنے کیے ہوئے کو خود رد کرنے لگ جائیں گے. یعنی جس کینوس پہ آپ تصویر بنا رہے ہیں, جس میڈیم کو آپ استعمال کر رہے ہیں, غزل کے میڈیم کو, اگر آپ اسی غزل کے میڈیم کا احترام نہیں کرتے, اگر آپ اسے بے توقیر کرنے لگ جاتے ہیں, اگر آپ اسے ڈسٹارٹ کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو مسخ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسا کہ لسانی تشکیلات کے نام پر کچھ عرصہ پہلے تک ہوتا رہا, تو کیا یہ مسخ کرنے کا عمل اپنے ہی کام کی بے توقیر نہیں ہے؟ تو میں اس چیز کو بالکل روا نہیں مانتا, اور آپ اس طرح کی کوئی مثال میرے یہاں نہیں دیکھیں گے. گفتگو جو ہے وہ گفتگو کافی سنجیدہ موڑ پہ آ گئی, تو ہم چاہیں گے کہ اچھا مجھے پتہ چلا کہ تساں بھی سرائکی ہوئے, تو میں کہ تھوڑا ذرا سرائکی چلاوا تھوڑا جہا ماحول کو ایسا ہوگا. ہاں جی بالکل بالکل, ماں بولی کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. ہاں بالکل سرائکی گل کرو بالکل, بلکہ میں سیالکوٹ گیا, بلکہ پرنیجا میں پنجابیاں دے وچ تساں پنجابی وچ گل کرو, پنجابی گل کرو. اچھا نہیں میں تو سرائکی جی کرے سا, پنجابی میں کو آندی ہے لیکن سرائکی وچ کرے سا. تے میں کو دسو بھی سرائکی زبان تہاڈی ملتانی زبان جی ہے. ملتانی. اچھا میں کو آج یہ دسو سرائکی تے ملتانی کیا فرق ہے؟ دیکھو بنیادی طور تے یہ ہے کہ جڑے کوئی بھی زبان ہوگی نا, جڑے علاقے دی, جڑے بھوئیں دی, جڑے وسیب دی زبان ہوندی ہے نا, او بنیادی طور تے زبان ایک ہوندی ہے, اون دے ایکسنٹ تے اون دے لہجے دے وچ فرق ہوندے. یعنی ایک مثلا ملتان دے وچ جڑی سرائکی بولیندی ہے وہ بھی سرائکی ہے, جی کو ملتانی آدے جڑی اساں ہن بولے بیٹھے ہیں, جڑے بولے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. ہن تساں آدے ہو بیٹھے ہیں, میں آدھا بیٹھے ہیں, ہن اے اصل وچ او لہجہ ہے, اے لہجے دا فرق ہے. پیا میرا دادکا جڑا ہے او ظفر گڑھ پار دا ہاں این واسطے او میرے تھوڑا جہا لہجہ موجود ہے. تہاڈے وچ اصل وچ یعنی تساں خاص شہر دے آوے تہاڈے خاص شہر دا لہجہ موجود ہے. این واسطے زبان دے وچ لہجہ دا فرق ہوندے, او یعنی ملتان دی بولی اتھو دا لہجہ بھی ہے, بہاولپور دا بھی ہے, پیا جھانگ چور کوٹے بھی بولی ویندی ہے, تے اے طرح نال فرق ہے. ادروائز زبان ایک ہے اور وہ سرائکی ہے. صحیح صحیح. ہاں سرائکی. اچھا واپس اردو کی طرف آتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ضیاء المصطفیٰ تو اتنی خوبصورت شخصیت, اتنی خوبصورت باتیں ہم ان سے سن رہے ہیں, میرے نالج میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بھی, آپ بھی مستفید ہو رہے ہوں گے ان سے. سوال سر یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم زبان کی ترقی اور وسعت کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف ہم محتاط ہو جاتے ہیں. اس قدر احتیاط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں زبان کے معاملے میں اردو ادب کے حوالے سے؟ یعنی زبان کی ترقی اور وسعت اور اس کے ساتھ محتاط ہو جانا, کہیں آپ یہ زبانوں کی تال میل کی بات تو نہیں کر رہی کہ یعنی دیگر زبانوں کے ساتھ, دیگر زبانوں کے ساتھ بھی, اور اردو کے اندر بھی, اردو کے اندر بھی ہم محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں نا. جیسے کہ پہلے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انگریزی کے الفاظ ہونے چاہیے اس کے اندر یا نہیں ہونے چاہیے اردو میں, ہندی اور انگریزی کے الفاظ کو ملا کے ترقی, تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی. تو ہم زبان کی ترقی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی جو وسعت پذیری ہے اردو کی, اس حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو کیا, ہمارے جو رویے ہم محتاط ہو جاتے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر, وہ جو ریسٹرکشن ہے وہ زبان کی ترویج کو کیا کنٹرول نہیں کر رہی ہے اس ریسٹرکشن؟ اچھا دیکھیں یہ بڑی ایک مزے کی بات ہے, بڑا زبردست فینومینا ہے. بات یہ ہے ماہین کہ چیزیں ریسٹرکشن سے یقیناً رکتی ہوں گی, ان میں رکاوٹ پڑتی ہے, بڑھوتری میں, نشو و نما میں ایک متاثر ہونے کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن جو متاثر ہونا ہے اس کا. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم.
کون بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے اسپیکر آن نہیں ہے اس کا. 1 منٹ ہولڈ کیجئے گا, ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اسپیکر آن نہیں ہے, آن ہے اسپیکر لیکن آواز نہیں آ رہی. آپ بولیں. جی اب بولیے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا سا اونچا بولیں, اپنا سوال دہرائیے گا, معذرت چاہتی ہوں. جی جی بولیے. جی 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 ٹھیک ہے. جی ٹھیک, آپ کا نام بتائیے. خضر حیات خوشاب سے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو خضر صاحب, آپ کا سوال پہنچا دیتی ہوں میں. خضر صاحب کا سوال ہے کہ جو اردو پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اسکولوں میں اور کالجز میں, وہ کیا بنا رہی ہے, یعنی ہمارے طالب علموں کو وہ کیا بنا رہی ہے؟ دیکھیں کچھ ایمبیگوس ہے یہ کوشچن اٹ سیلف, اس میں وضاحت کی کمی محسوس ہو رہی ہے. میں اسے قیاس کر سکتا ہوں کہ شاید وہ 2 سطحوں پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ایک وہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, یا ان کا سوال یہ ہے کہ جو اردو پڑھائی جا رہی ہے اس سے شخصیت سازی میں, کیپیسٹی بلڈنگ میں, پرسنالٹی میکنگ میں, پرسنالٹی شیپنگ میں آیا کہ کیا کوئی بہتر معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں رزلٹ کے طور پر یا نہیں. دوسری اس کی سطح یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہم اردو پڑھا رہے ہیں آیا کہ زبان و بیان کی سطح پر اور لٹریچر کی سطح پر ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ سیکھ پاتے ہیں یا نہیں. دیکھیں پرسنالٹی شیپنگ جو ہے یا کیریکٹر بلڈنگ جو ہے, یہ یقینی طور پر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ عنصر ہے جسے ہم تربیت کہتے ہیں. بالکل. یہ استاد پر ڈیو ہوا کرتا ہے. بالکل. یہ لازم ہے کہ استاد جو ہے وہ اس اپنے فرض کو پہچانے کہ جو اس کے پاس طلباء موجود ہیں وہ صرف اور صرف ان کی تعلیم ہی کا ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ ان کی شخصی تشکیل کا, ان کی شخصی تربیت کا بھی ذمہ دار ہے, ان کی فکری تربیت کا بھی ذمہ دار ہے. دوسری بات ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تربیت کا عنصر حقیقی معنوں میں ہے وہ ہمارے اداروں میں بہت کم ہے. ہمارے ہاں اس بات کی کمی ہے کہ ہم لوگ آج جو سوسائٹی اور جو سماج اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں اس میں ہم اسٹوڈنٹ کو جو مائنڈ سیٹ دیتے ہیں وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ گریڈز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بالکل بالکل صحیح. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ نہیں ہے, نہ اس کی پرائیورٹی ہے نہ اس کے پیرنٹس کی پرائیورٹی ہے کہ وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ اس کی یعنی شخصیت کیسی بن رہی ہے, اس کا کردار کیسا بن رہا ہے, یعنی تربیت کا اس کے افکار اور اس کی گفتار کو دیکھنے کے عادی نہیں رہے شاید ہم لوگ. شاید یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے, شامل نہیں رہ گیا یا ہم نے اسے کھو دیا. ایک بات. اسی سوال کا ان کا دوسرا پہلو جو ہے زبان و بیان کے حوالے سے اور لٹریچر کے حوالے سے ہم کیا پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں نصاب میں بہت سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ہم نصاب میں بہت سی چیزیں ایسی پڑھا رہے ہیں جو لو لیول ہیں. یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ضمیر جعفری اور انور مسعود کو کیوں نہیں پڑھاتے مزاح میں. ہم اس سے زیادہ مرزا محمود سرحدی کو کیوں پڑھاتے ہیں, دلاور فگار کو کیوں پڑھاتے ہیں. سر ایک کال آ گیا. السلام علیکم.
جی جی سر سوال آپ مصطفیٰ صاحب سے خود کیجئے, یہ میں فون ان کو دے رہی ہوں, آپ سوال کیجئے سر. میں جی جناب فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی آپ کے کچھ کمنٹس جو بھی آپ دے رہے تھے اس کی بات میں میرے سیکھنے کے وقت میں کچھ سوال آئے, 2 سوال ہیں. جی جی صنعت کی بات کی صنعت موجود کو مد نظر رکھتے تو ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. جی اگر صنعت موجود نہ ہو تو شاید مناسب نہ ہو. جی جی میرا جو سوال یہ ہے کہ وہ بالیان کہہ لیں یا ان کے جو خود ہما کہہ دیتے ہیں انہیں. جی جی کلاسیک میں جو اساتذہ ہیں. جی 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 انہوں نے جب پہلی دفعہ صنعت کا درجہ دے رہے تھے, اگر وہ روپ میں آنے کی کوشش کرتے کہ پہلے صنعت ہے تو وہ نہیں بنا پا رہا. جی جی اگر یہی توجیہ کی جائے تو پھر یہ پہلے جن کی صنعت پہ اب ہم نے آگے کام کرنا ہے ان کی صنعت کو نلیفائی کرتا ہے, اور جو اگر جنہوں نے پہلے صنعت بنائی ہوئی ہے وہ پھر صنعت بن جاتی ہے کہ آگے صنعت بنائی جا سکتی ہے. یہ میرا سوال تھا. دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی بات کرتے ہیں بے توقیری اور مت ہونے کے حوالے سے کچھ بات کی. دوسرا سوال یہ تھا کہ بے توقیر مت ہونا یہ اضافی خدا میں سننے والے یا پڑھنے والے میری کر جاتے ہیں کہ مت کے طور پہ لے گا چیز کو بڑھا نیا کا انداز کے طور پہ لے گا. چاہتے ہیں کہ فیصلہ کیا جائے کہ جو بدلاؤ ہے اتنی چاہیے یہ بے توقیری ہے یا یہ سب. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی میں آپ کی ان دونوں باتوں کو بالکل بیان, میں اپنا موقف اس بارے میں دیتا ہوں. جی تھینک یو سو مچ سر. جی جی السلام. جی السلام. دیکھیں وہ پہلی بات جو انہوں نے کی, فواد صاحب تھے سید فواد بخاری جرمنی سے. انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ ضیاء صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ سند لانا ضروری ہے اور سند پیش کی جائے, اور سند کا ہونا اٹ سیلف اس بات کی سند دیتا ہے کہ سند بنائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ لاجیکل کوشچن ہے ان کا, اور وہ میری جو گفتگو جو میں نے ابھی اپنی رائے دی اس کے حوالے سے وہ مزید وضاحت چاہ رہے تھے, اس بارے میں میرا موقف جاننا چاہتے ہیں. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جو یہ میں نے کہا کہ جب ہم چیزوں کو آپس میں مکس اپ کرتے ہیں رانگلی اور ہم اپنے اس یعنی کینوس سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ ہم مسخ کر رہے ہیں اور اپنے کام کی ہم بے توقیری کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے جس میڈیم میں ہم کام کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو اس چیز کو, یہ تو اضافی ٹرم ہے, ریلیٹو ٹرم ہے, ایک شخص جو ہے وہ اس کو بے توقیری سمجھتا ہے اور دوسرا شخص ہو سکتا ہے اس کو چھوٹا پن سمجھے. ان کے دونوں پوائنٹس بہت اہم ہیں, ان دونوں پہ بات کرنا چاہیے ہمیں. دیکھیں ماہین بات یہ ہے, فواد صاحب بھی سن رہے ہیں یقیناً, جہاں تک بات ہے پہلی بات کہ جن لوگوں نے سند بنائی وہ پہلی مرتبہ انہوں نے تو نہیں سوچا کہ پہلے سند موجود ہے یا نہیں. اس کی وجہ ہے آج کا ہر زید بکر, ہر ہما شما, ہر مجھ جیسا طالب علم زبان پر اتنی اتھارٹی نہیں ہے جتنی ہمارے قدماء اور ہمارے کلاسیک کے لوگ اساتذہ سخن رہے ہیں. پہلی بات, انہیں زبان کے قواعد و ضوابط کا علم تھا, وہ بخوبی ان چیزوں کو جانتے تھے, اور انہوں نے جو سند کے طور پر جن چیزوں کو ہم پیش کرتے ہیں وہ کہیں بھی زبان و بیان کے قواعد کو مجروح کرنا نہیں ہے. اور یہ بات بھی اسٹیبلشڈ ہے کہ اساتذہ کے کلام میں ہی جہاں کہیں عیوب موجود ہیں, معائب سخن موجود ہیں یا فلاز ہیں, انہیں ایز ایک مسٹیک کے, بطور ایک غلطی کے, بطور ایک عیب کے ریکگنائز کیا گیا ہے. ایک بات, یعنی انہوں نے کسی عیب کو سند نہیں بنایا, نہ ہم نے ان کی طرف سے ملنے والے کسی عیب کو بطور سند قبول کیا. یہ مغالطہ دور ہو جانا چاہیے ہمارا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا, جو سند ہم ان کی طرف سے لاتے ہیں, وہ سند زبان کے قواعد و ضوابط کے بالکل مترادف ہیں. تیسری بات اور بنیادی بات جو پہلی بات کے بطور میں نے کی کہ وہ لوگ زبان و بیان کو ہم سے کہیں بہتر جاننے والے, سمجھنے والے لوگ تھے. دیکھیں وہ جو لوگ فارسی اور
عربی کے لفظ میں ترکیب بنانے کے لیے درمیان میں ترکیب کی نوعیت کو فارسی رکھنے کے قائل تھے. مثلا وہ اگر آج کے دور میں موجود لغات میں اردو کی جو ایک مشہور لغت موجود ہے جس کا نام ہے فیروز اللغات، اگر یہ آج سے 200-250 سال پہلے لغت موجود ہوتی، لکھی گئی ہوتی، مرتب کی گئی ہوتی، تو اس کا نام یا تو فرہنگ فیروزیہ ہوتا، لغات فیروزیہ ہوتا، یا کوئی اور نام ہوتا. کیونکہ فیروز فارسی کا ہے، لغات عربی کا ہے، اس کی عربی نوع کی ترکیب بن نہیں سکتی. یہ اساتذہ اس وقت اصلاح کر دیتے. اصل میں معاملہ کیا ہے، یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ میں نے اس بنیاد پہ کی کہ آج ہم زبان سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں نہ تو فارسی کی شناس ہے، نہ عربی کا پتہ ہے، نہ ہمیں ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں خبر ہے، اور ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اساتذہ کی بات کو ہم سند لاتے ہیں تو ہماری بات کل کو سند کیوں نہیں بن سکتی. ارے بھائی نہیں بن سکتی، کیونکہ ہمارا اسٹیچر وہ نہیں ہے. کیونکہ ہم وہ لوگ جو دو زبانوں کو ملانے کے بعد اس سے ایک ترکیب کو رائج جانتے ہیں. ایک بات کہ وہ ترکیب اردو زبان کے گرامر کے قواعد و ضوابط کو منسوخ نہیں کر رہی ہوتی تھی، ان کے خلاف نہیں ہوتی تھی، اس لیے سند بنی. دوسری بات، ان سے بھی جہاں کہیں غلطی ہوئی انہوں نے اس کو عیوب میں اور معائب میں اور مسٹیک میں ہی شمار کیا. تیسری بات، ان لوگوں کے پاس زبان کا نالج ہم سے کہیں زیادہ تھا جو کہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ اسٹیبلش بات ہے. دوسرا جو انہوں نے سوال کیا کہ جو مسخ کرنے والی بات ہے لسانی تشکیلات کی ضمن میں نے کی. ارے بھائی مسخ کرنا تو ہے لسانی تشکیلات کے سارے کام میں، خواہ وہ ظفر اقبال صاحب کا کام ہو، خواہ وہ افتخار جالب کا کام ہو، انہی دونوں لوگوں کے کام میں سے لسانی تشکیلات کی ضمن میں اس دیر میں کیے گئے کام میں سے کیا کوئی ایک بھی ایسا شعر نکلتا ہے جو کہ درجہ اول کے اشعار میں شمار ہو سکے؟ دیٹس اٹ. وہ مسخ کرنا ہی ہے نا. پھر بھائی آج بھی ظفر اقبال کے آپ کو میں بہترین 10 اشعار سنانے کا کہوں، ایک کتاب کو پڑھ کے ان میں سے ٹک مارک کر کے منتخب کرنے کا کہوں، آپ ظفر اقبال کے وہ شعر منتخب نہیں کریں گی جن میں راشدہ، جن میں آپ نے کہیں پہ توڑ پھوڑ کی بھی دیکھیں گے آپ، وہ آپ کو بھائے گا ہی نہیں. آج بھی میں آپ کو کوئی افتخار جالب کے بہترین اشعار آپ منتخب کریں تو آپ ان میں یہ توڑ پھوڑ اور مسخ کرنا نہیں کہیں گی. اسی وجہ سے میں نے اسے مسخ کرنا کہا ہے. اینڈ آئی اسٹینڈ فار وٹ ایور آئی سے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. ابھی سر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں 4 یا 5 منٹ کا. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، واپس آئیے گا. یہی سلسلہ جو ابھی ہم توڑ رہے ہیں دوبارہ سے جوڑیں گے. 5 منٹ کے لیے وقفہ.
ویلکم بیک. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب اور سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں, ان کے علم سے فیض حاصل کرتے ہیں. اچھا ضیاء صاحب, میڈیا پر جو اردو بولی جاتی ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ناظرین دیکھیں گے اس وقت پروگرام, رہیے گا ہمارے ساتھ, ہوتے ہیں ہم اب شروع, مطلب اس طرح کی, تو یعنی الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں جملے اور محاورہ خراب کر رہے ہیں قوم کا محاورہ. اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ امپیکٹ جو ہے میڈیا کے تھرو ہماری جو نئی نسل ہے اردو کے حوالے سے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس اردو کے لیول کو بہتر بنانے کی بجائے اس کو مسخ کریں, جیسے کہ آپ نے شاعری کے حوالے سے کہا. تو جیسے ہم بچپن میں ٹی وی پر خبریں سنتے تھے, ریڈیو کے اوپر ہم خبریں سنتے تھے, تو وہ ایکسینٹ ہمیں ابھی نظر نہیں آتا مختلف چینلز کے اوپر, ٹھیک ہے, ریڈیو پہ کچھ حد تک, لیکن باقی جو ریڈیو چینلز ہیں وہ بھی, کیونکہ یہ ہماری یہ جو لائف ہے, ہمارا جو ٹائم چل رہا ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بگاڑ اردو میں زبان کے حوالے سے, بولنے کے حوالے سے پیدا نہ ہو. دیکھیں آپ کا سوال اینڈ ہوا ہے کہ ہم اسے کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. جی. ہم کون ہیں, یہاں ایک دوسرا سوال جنم لیتا ہے. جی. ہم کون ہیں؟ دیکھیں اگر ہم میڈیا میں موجود لوگوں میں سے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے. اگر ہم زبان و بیان کے حوالے سے اس طرح سے کانشیس ہیں, اس طرح سے اگر ہمیں واقعتاً اس کی فکر مندی لاحق ہے, اگر ہمیں واقعتاً اس کے حوالے سے تشویش ہو رہی ہے, اور اگر ہم صرف یہ میز فیشن کے طور پر ہی بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں. اب ایک مسئلہ ہے ہمارا, یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ من حیث المجموع ہم لوگ اپنی ٹوٹیلٹی میں کلیکٹیولی ہم لوگ ڈیکلائن کا شکار ہیں. ہمارے معاشرے میں آپ کو کون سی قدر باقی بچی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بڑوں کے احترام کی قدر تھی, وہ موجود نہ دیکھتے ہیں آپ, وہ خدمت استاد کے عوض جی چاہتا تھا دیا دل پیش کیجیے, اور آج کیا ہے کہ بل پیش کیجیے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ اس چیز کی روٹس ہیں کہیں موجود, اور روٹس کیا موجود ہیں کہ جو سید اکبر الہ آبادی نے لکھا, اقبال نے کہا, اس کے بعد محمد حسن عسکری نے کہا, سلیم احمد لکھتے رہے, یہی بات سراج منیر پر پیٹتے رہے, لیکن ہم لوگوں نے کان نہیں دھرے کہ بھائی مغرب کی تہذیب کو ایز اٹ از قبول کر لینا, اپنی تہذیب کی ڈیٹیریوریشن پر اس پر کمپرومائز کرتے ہوئے یہ ہمارے لیے تباہی کا سامان لائے گا, اور وہی کچھ ہو رہا ہے. آج والدین اور اولاد کے درمیان موجود رشتہ, کمبائنڈ فیملی سسٹم, سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام, خوش اخلاقی, ملنساری, میزبانی, مہمان نوازی, یہ تمام کی تمام چیزیں ہم ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. کبھی کوئی وقت تھا کہ ہم مسجد میں, ہم لوگوں کے گھروں سے, ملتان کی آپ بھی رہنے والی ہیں, میں بھی ہوں, تو ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں یہ دیکھا کہ شیونی دی گھر منیو, آلو بالو آؤ شیونی دی گھر منیو, بچوں کو آوازیں لگائی جا رہی ہیں باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہ گلی میں سے گزرتا ہو کوئی بچہ آئے گا اور آگے چیز لے جائے گا. آج آپ کہیں دیکھتے ہیں نہیں جوتے میں. آپ نے اپنے بچپن میں یہ ملاحظہ کیا ہوگا کہ آپ کی والدہ اگر کہیں کوئی اچھا سالن بناتی تھی تو وہ ساتھ کے 3-4 گھروں میں بھجواتی تھی کٹوری. آج وہ دیکھتے ہیں آپ, یہ تمام کی تمام مثبت اقدار ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہیں, اور ہم ویسٹ کو ایز اٹ از نقالی کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بالکل برباد کر رہے ہیں. بالکل ہم اسے کنٹینیو کریں گے, پہلے کال لے لیں آپ. کال ایک آ گئی ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. کال ہماری کٹ گئی ہے. ہیلو کال کٹ گئی ہے. ہاں میرے خیال میں کال کٹ گئی ہے. دوبارہ جو بھی صاحب ہے دوبارہ زحمت کیجیے گا. جی سر آپ بات کر رہے تھے کہ ہم ویسٹرنائز ہو گئے ہیں, ہم نے ویسٹرن کلچر کو اپنا لیا اور زبان پہ بھی اس کا اثر ہوا ہے, اور یہی چیز ہے جو
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हेलो। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। जी बोलिए, कौन साहब बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी अरशद साहब। मैं ठीक हूँ अरशद महमूद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम ब्रदर। मेरा एक सवाल है। जी 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 कीजिए सवाल। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। अरशद साहब बोलिए। अच्छा, मेरा आपसे पूछना ये था कि अदब बराए जिंदगी या जिंदगी बराए अदब, अदब का जिंदगी पे क्या असर है, अभी इसमें क्या कर रहे हैं, और जो नजर आ रहा है मुझे है कि अदब का माशरे से तो खैर क्या ही असर होना है, खुद शायर पे और अदीब पे भी उसका तो मुझे बहुत ज्यादा मुस्बत असर नहीं नजर आता। राइट यू आर देयर। चंद दोस्तों के मतलब जो बात लिहाज से करते हैं, कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, वरना तो मैंने देखा है कि वो तो जैसे थोड़ा गुमराह कर देता है, इस तरह से वो एक लाइन में पढ़ के खराब हो जाते हैं। जी सही है। तो ये मतलब अदब का मकसद भी होना चाहिए ना, जिंदगी को, जिंदगी के मसाइल को तो बता देते हैं लेकिन उसका हल कोई नहीं बताते। अदब में ये कमी क्यों है हमारे अदब में? आपकी अदब में तो हमें थोड़ा एक डायरेक्शन मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ ये क्यों है? बहुत शुक्रिया अरशद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप हमेशा हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं। तो अभी हम आपके सवाल का लाइव जवाब ज़ियाउल मुस्तफ़ा तुर्क साहब से चाहते हैं। थैंक यू सर। इनका सवाल आपने सुना कि अदब बराए ज़िंदगी या ज़िंदगी बराए अदब, और माशरे के ऊपर अदब का असर तो दूर की बात है, अदीब के ऊपर ही उसका असर वो नहीं देख रहे हैं। और दूसरा हिस्सा सवाल का ये था कि अदब का एक मकसद होना चाहिए, मकसदियत जो है वो नहीं नज़र आती हमें। मसाइल को वाज़ेह करते हैं लेकिन मसाइल का हल नहीं बताते। अच्छा, इस बात से जुड़ी हुई बात, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अरशद साहब ने कॉल की और तवज्जो से बात, इसका मतलब सुन रहे थे, ही वाज देयर। अच्छा देखिए, इससे जुड़ी हुई एक बात मैं पहले कर चुका हूँ कि अदीब जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है, फॉर गॉड सेक। इस मुगालते से बाहर आने हैं। सही। अदीब माशरे के मसाइल को बयान नहीं कर रहा, वो सहाफ़ी नहीं है, वो सहाफ़ियाना सतह की सरगर्मी नहीं रखेगा। सर आपकी बात काटूं, जैसे मुझे बहुत लोग फेसबुक पे मैसेज करते हैं जिनमें से कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जो आप शायरी कर रही हैं इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, माशरे के मसाइल के ऊपर लिखें। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए बात ये है कि माशरे के मसाइल के ऊपर लिखना ये अदीब का बुनियादी वजीफ़ा मैं नहीं समझता। अदीब का ताल्लुक मुआशरे से डायरेक्ट नहीं है, अदीब फर्द के साथ ताल्लुक रखता है। सही। सबसे पहले उस फर्द के साथ जिसका वो खुद अपनी दाखिली सतह पर तजुर्बा कर रहा है। सही। वो अपने और दूसरे मामलात के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो उसके साथ इर्द गिर्द मौजूद दुनिया है, वो उसमें पैदा होने वाली तब्दीलियों को बयान करने का फरीज़ा लेकर, ये उसका काम नहीं है। सही। उसका काम अदीब का ये है कि जो वो इन तमाम के तमाम मामलात को उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं और उसके अंदर क्या तब्दीली ला रहे हैं। सही। फिक्री सतह पर, आई रिपीट, फिक्री सतह पर क्या तब्दीली ला रहे हैं, उसको नफ्सियाती सतह पर कैसे बदल रहे हैं, उसके रवैयों में क्या बदलाव ला रहे हैं, और वो कहीं अपनी शख्सियत में कैसे उससे मुतासिर हो रहा है। सही। यानी अदब जिंदगी का और समाज का आईना है, लेकिन फर्द का आईना है। सही, बिल्कुल सही। राइट? वो फर्द के अंदरून में किस तरह से तब्दीली बर्पा हो रही है और वो जो क्या तुग़यानी चल रही है, क्या कुछ तहुबाला हो रहा है, वो उसको बयान करता है। असल में उसका सरोकार इसके साथ होता है। एक मामला तो ये नहीं, ये जो बुनियादी बहस
برائے زندگی، ادب برائے مقصد، ادب برائے نظریہ اور ادب برائے ادب. دیکھیں ادب برائے ادب ہی بنیادی طور پر ہوتا ہے، وہی چیز سروائیو کرتی ہے. نظریہ موجود ہوتا ہے شاعر میں، ادیب میں. ابھی میں کچھ ہی دن پہلے ٹیلی ایگلٹن کو پڑھا، اس نے ایک جگہ لکھا کہ بات یہ ہے کہ ہر جو ادیب ہے اس کے ہاں اس کے مطالعے میں، اس کی نگاہ میں دنیا جہان کی فلسفی اور نالج ہوتا ہے، لیکن وہ انہیں لائنز میں بیان نہیں کرتا، بٹوین دا لائنز رکھتا ہے. کیا خوبصورت بات. جیسے کہ آرٹ کے حوالے سے ایک جگہ بات کرتے ہوئے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا کہ ادب آرٹسٹ کا کام ہے اور آرٹ کا کام پھولوں کا عطر ایکسٹریکٹ اور پرفیوم نکالنا ہے. اور اچھا پرفیوم وہ نہیں ہوتا جس میں پھولوں کی پتیاں ان کے رگ و ریشے نظر آنے لگ جائیں، بلکہ پرفیوم ایکسٹریکٹ ہوتا ہے بھائی، اس میں اس کی مہک ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ اس چیز سے ہمیں باہر نکل جانا چاہیے. ہاں ادب کرتا کیا ہے، ادب کی افادیت کیا ہے؟ ادب بھائی تبدیلی لاتا ہے آپ کے اندرون میں. کن لوگوں کی؟ جو ادب کے ساتھ واقعتاً کمیٹڈ ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک ینگسٹر یوتھ میں، نئے شعراء میں میرا دوست ہے فیصل ہاشمی، وہ سڑک پہ جاتے ہوئے اگر پان کھا رہا ہو تو تھوکتا نہیں سڑک کے کنارے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، شاعر ایسے کرتے ہیں. اچھا دس از اٹ ایکچولی. لیکن جو لوگ یعنی ادب کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں، ادب ان کے ہاں رچا بسا ہوا نہیں ہے، ادب ان کے لیے ٹول ہے شہرت کا، ادب ان کے لیے ٹول ہے دوسروں کے سامنے دکھاوے کا، ادب ان کے لیے ٹول ہے کہ ان کو کوئی اور ایک ٹیگ لگ جائے کہ میں ایک شاعر بھی ہوں، میں ایک لکھاری اور ادیب بھی ہوں. وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ادب، شعر ان کے حلق کے اندر نہیں اترتا، وہ باہر تک بس دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. یہ فیشن کے طور پہ بطور بنے ہوئے شاعر ہیں، ادیب ہیں. ان لوگوں کا معاملہ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے آپ میں ادیب معلوم ہی نہیں ہوتے، ان کو تو ادب آداب نہیں آتے، تو انہیں ادب کا اور شعر کا کیا معلوم ہوگا. اور ان لوگوں کو آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایون ایک ادبی گفتگو میں گالم گلوچ تک آ جاتے ہیں جو کہ شریف اور خاندانی آدمی کسی صورت نہیں آیا جاتا. جی بالکل. اور بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں. اور ہماری سرائیکی زبان میں ایک مثال ہے کہ اٹھتے منہ جا دی گوئی آنی. دیٹس اٹ. صحیح. کال لیتے ہیں سر. السلام علیکم. اچھا کال ہماری کٹ جاتی ہے. اچھا سر یہ تو ارشد محمود صاحب کے سوال کا جواب ہو گیا. اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو میرے خیال ہے آپ چونکہ وہ کہتے ہیں نا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی کون بول؟ جی وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر فیصل بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں عزیز صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ریاض صاحب سے ایک سرائکی میں بات کر رہے ہیں. جی کرو تو سائیں سرائکی سوال کرو تو بہو کا کو میں ویلکم آدیاں بہو اچھا کی تو کال کی تھی گال کرو سن دے پین صاحب. جی میں حاضر ہوں. میں حاضر صحیح حاضر. جی وہ خان دوبارہ بلے سو عزیز صاحب دوبارہ آگ سو جڑا کو جا کے پہلے تو سام. جی وعلیکم السلام سائیں. اچھا جناب بھائی ایک ساتھ میرے والے کے انگلش کے پروفیسر ہیں. جی میں ٹھیک ہے جناب بھائی میں تھوڑا شاید کی بھی کام کرنا چاہنا تو ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی حکم سائیں حکم. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی فرماؤ سائیں فرماؤ. پوچھو سوال پوچھو. پروفیسر سرور نیازی صاحب. اچھا جی. ہیلو جی سوال کرو تساں. آواز آنی میں ایک سارے پروفیسر ہیں میاں والی
انگلش کے پروفیسر سرور نیازی جی جی انہیں فرماتے ہیں کہ بھئی اگر جس وقت گفتگو کرتے ہیں اچھا اردو گفتگو کرتے ہیں اسی جیسا انگلش کے لفظ استعمال کرتے ہیں انسان بھاشا نہیں آتا لیکن جی ایسا اپنے اردو کے وچ ایسا کوئی اپنی شاعری کے لفظ استعمال کرنا ایسا اثر لگ رہے ہیں یہ رویہ کیسے ہے؟ اچھا ہاں ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب نے تہاڈی گال سن گئی دی بہت شکریہ کال کرن دا ہنے لائیو تک جواب دے دیں مہربانی جی جی ہوں چونکہ انہوں نے پوچھے تو انہوں نے سرائکی جی جواب دیں جی بالکل بالکل دیکھو سونا اصل ایک گال میں کو دو طرح نال محسوس تھی پئی ہے ایک تا اے ہے کہ اگر وہ کھلن والے اساں آپ ہیں تو ان دی اس وجہ ہو سی کہ اساں جڑے ٹائم اپنی زبان دا کوئی لفظ سن دے ہیں تو سارے اندر ہے کہ ٹھاڈل مچ ویندی ہے ایک خوشی ہوندی ہے ایک سرشاری ہوندی ہے سارٹ آف ایکسٹسی ایک اساں سرشار تھی ویندے سے کہ وہ اپنی ماں بولی بولنے پہ ایک ہوندا ہے جی میں بہنی بھراویں کو دیکھ کے مل کے انہاں نال خوشی تھیندی ہے نا اون طرح اپنی زبان نال بھی لیندے ہوئے اپنی زبان سندے ہوئے بھی خوشی تھی نہیں ہوندی ایک گال دوسری گال یہ ہے کہ اگر کھلن والا بندہ بیہا ہے تو والی کا مطلب یہ ہے کہ اساں اپنی زبان واسطے اندے وچ اندے نال راندے ہوئے اپنے تعلق دار نال اساں اندے وچ کوئی شناس نہیں پیدا کی تھی اساں حالی تک کوئی ریئلائز نہیں کرایا کہ ساری بولی کتنی مٹھی ہے کتنی سونی ہے کتنی چنگی ہے کہ جی کو سن کے کان ٹھڈے تھن دل ٹھردے ان دی وجہ یہ ہے کہ اساں ان مطلب یہ ہے کہ اپنی ماں بولی نال خود وابستہ رہ سے اساں کہیں بے کو ان دی مٹھاس تے کھئی نہیں تے ایندا بھی اصل وچ کریڈٹ ہوے یا ڈس کریڈٹ ہوے ساکو ہی ویندے بیا میرے اور ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں آدھا پیا کہ اے اصل وچ ساڈا اے اتھوں دا معاملہ ہے کہ اساں اگر کو انگریزی بولنا پیا ہوے تو اساں ٹھاٹھر کو سن تے اساں تو بڑے مرود تھی سن لیکن اگر کوئی اپنی زبان بولنا پیا ہوے تو ایسا سمجھ چکے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایک تو جڑا نا کوئی زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں کوئی سمجھدار بندہ نہیں لگتا پیا دیٹس آل بالکل صحیح بڑی خوبصورت بات ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب نے کی تھی سے دوبارہ سے اردو کی طرف آتے ہیں سر لگتا ہے کہ اردو ادب کی دنیا جو ہے اس کا دھارا لاہور سے اسلام آباد کی طرف منتقل ہو رہا ہے آپ کو کیا ایسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو دھارا ہوتا ہے یہ جو مین سٹریم ہوتی ہے شاید آپ اس حوالے سے دو شہروں کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس وقت کہ یہ مرکز جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد منتقل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ یو آر رائٹ سم ہاؤ ایک لحاظ سے آپ درست کہہ رہے ہیں آپ کا تجزیہ غلط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ جو یہاں موجود ہیں لکھنے والے وہ بہت بہتر کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر وہ فی الواقع اسی طرح سے کام کو اپنے اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے کنٹینیو کیا انہوں نے تو کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں ان کا بہت بہتر طور پر مقام ہو تو ادب کا معاملہ ہرگز بھی کسی جگہ موجود یعنی ایک دارالخلافہ ہونا مرکز ہونا اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے جائے کہ سلطان خیمزد غوغا نہ ماند آمرا جہاں بادشاہ بیٹھ جاتا ہے وہاں غوغا نہیں رہتا دوسروں کے لیے عام لوگوں کے لیے شور و غوغا کی جگہ نہیں رہتی ان کی وہاں پہ ان کا دخل ممنوع ہو جاتا ہے تو صدر ہر جا کے نشینت صدر است جو بادشاہ جہاں بیٹھ گیا ہے وہیں پہ صدر ہے تو اصل میں ادیب اگر بڑا ہے اپنی فکر میں نیا ہے اپنے اظہار میں اور اگر وقی ہے اپنی ٹوٹیلٹی میں تو وہ اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا تو بڑا ہوگا لاہور میں بیٹھا ہوگا تو بڑا ہوگا تو پریزیڈنسی وہیں منتقل ہو جائے گی بھائی جہاں پریزیڈنٹ موجود ہوگا اور سینٹ کے لوگ جہاں موجود ہوں گے وہیں پہ اصل میں سینٹ بنانا پڑے گا آپ کو تو ادیب سے ادب ہے جیسے ادب سے ادیب ہے ویسے ہی ادیب سے ادب ہے اور کم از کم جو معاصر ادب ہوا کرتا ہے وہ اپنے عصر میں موجود صحیح اور وقی لوگوں سے ہی عبارت ہوا کرتا ہے تو مرکز وہیں ہوگا جہاں اچھا شعر کہنے والے موجود ہوں گے
That's it. سر آپ سے کیونکہ سوالات پھر میسج بھی ہمارے آ رہے ہیں, کچھ سوالات اس طرح آتے ہیں, تو ہمیں پروگرام لمبا ہو گیا ہے, لیکن آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم سارے سوالات آپ سے ہو سکتے ہیں تھوڑے وقت میں وہ کر رہے ہیں. لوگ بور نہ ہونا شروع ہو جائیں بس. نہیں سر, بور نہیں ہوتے سر. یہ بس سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ فیس بک کی ادبی دنیا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اس کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں, فیس بک کی جو ادبی دنیا ہے اس کا مستقبل؟ دیکھیں آپ کے سوال کے پھر دو حصے ہیں. آپ نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں وہ اصل میں ڈبل تھے. اچھا, یعنی ہر سوال میں آپ نے دو سوال جو ہے وہ پنہا رکھے ہوئے تھے, اور یہ یعنی کوسچنیئر جب سیٹ کیا گیا ڈیفینیٹلی تو آپ لوگوں نے اس پہ, اس کا مطلب ہے کافی سوچ بچار کی. تو اب معاملہ یہ ہے ماہین کہ جو کسی بھی وقت آپ کسی بھی حوالے سے کسی چیز کو جج کرنا چاہتے ہیں تو دو باتیں ہی ہوتی ہیں جن دو باتوں کی طرف آپ نے استفسار کیا ہے ان کے حوالے سے. ایک کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, دو کہ آپ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں. پہلی رائے کے حوالے سے بات کرنا ہے مجھے کہ ادبی دنیا جو فیس بک پر اس وقت موجود ہے اس کے بارے میں رائے کیا ہے. میں فیس بک کی اس افادیت کو بہت بہتر طور پہ دلی طور پر ریکگنائز کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں رابطے میں آ گئے ہیں, ایک دوسرے سے لنک ہو گئے ہیں جو لنک نہیں تھے پہلے. یہ رابطہ کاری کی بڑی سہولت ہو گئی ہے اور یہ اس کی بڑی افادیت ہے. اچھا, اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک جو سٹینڈرڈ ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے, لیکن ایک محدود حد تک, کچھ محدود حلقوں میں, کچھ محدود فورمز پر یعنی بہتر گفتگو ہوتے ہوئے میں دیکھتا ہوں, بہتر مکالمہ قائم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, فکری سطح کا, نظری سطح کا مکالمہ قائم ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور مکالمہ ہمیشہ بہت بہتر ثابت ہوا کرتا ہے اپنے نتائج کے اعتبار سے. اب معاملہ یہ ہے کہ فیس بک پر اس وقت جہاں تک تو بات ہے کہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے, ایک وہ اوور آل کلچر ہے جو کہ کنٹرولڈ نہیں ہے, یعنی فورمز نہیں ہیں, تو اس کلچر میں تو معاملات ہیں, مسائل. جی ہیلو, السلام علیکم. کرتی ہے دوبارہ پھر سر فیس بک. تو جہاں تک تو یہ فیس بک کا اوور آل کلچر ہے ادبی دنیا کا, جہاں ہر شعر پر واہ واہ کیا کہنے, کیا بات ہے, وہ ہر رت و یابس پہ ہو رہی ہے. تو میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی داد اور بے داد دونوں بے معنی ہیں جس کا اپنا تصور شعر نہیں ہے. جس شخص کا تصور شعر نہیں ہے اس کی داد ہو یا بے داد وہ بے معنی ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں. That stands nowhere. ایک بات, ان لوگوں کی رائے معنی رکھتی ہے, وزن رکھتی ہے جو لوگ واقعتاً رائے دیتے ہوئے اسے وقت دیتے ہیں. میڈم باہر سے کال آؤٹ آف کنٹری ہے. ہیلو, السلام علیکم. کر لیے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی بولیے, کون سا آپ بول رہے ہیں؟ جی بولیے. میرا دھیان مطلب ہے, میرا دھیان سب سے بات یہ تھا کہ وہ شاعری کے بارے میں آپ کو جو باتیں کرتی ہیں, شاعری بہت زیادہ ہو رہی ہے, خطرناک زیادہ ہو رہی ہے, شاید افراد بھی شعرا شاعران خطرناک زیادہ ہو رہے ہیں. یہ بات کی درست ہے, اگر بات درست ہے تو اس کے پتہ کیا بات کی جا سکتی ہے, کون سا اسٹریٹ کیا جائے گے, یہ چیز کر جائے. آپ کا سوال مجھے آدھا سمجھ آیا کہ شاید آڈیبل نہیں ہے, ریپیٹ کریں. ریپیٹ کریں آپ یا میسج کر دیں, ریپیٹ کر دیں سوال. ہیلو, جی اب آ رہی ہے آواز. آپ نے کہا کہ شاعر خطرناک حد تک زیادہ ہو گئے ہیں, یہ بول رہے تھے. شاید افراد جو ہے بہت زیادہ ہو چکے ہیں, شاید بہت زیادہ ہو رہی ہے, زیادہ شاید نہیں ہونی چاہیے, لیکن تعصب کی حد تک درست ہے, اور اگر یہ تعصب درست ہے تو اس کو کیسے کم کیا جائے.
جی آپ اپنا سوال دوہرا دیں دوبارہ پلیز. نام کی کٹ گئی ہے کال. مجھے کچھ اس طرح سمجھ آئی ہے مصطفیٰ صاحب کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاعر بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور خطرناک حد تک زیادہ ہو گئے ہیں, اور کچھ تاثر کی بات کر رہے تھے. لیکن یہ تو یعنی کچھ ادھورا سا ہے, لیکن تو اس پہ تو ابھی دوبارہ میں شاید وہ زحمت کریں. ہاں جی, تو اس پر کچھ بات ہو سکے, کیونکہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو تو میں خود بھی سمجھ نہیں پایا کہ سمجھ کیا ہے. ہاں جی سر, فیس بک کے فیوچر کے ادب جو فیس بک پہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات آپ کر رہے تھے. جی جی, پہلے میں رائے کے حوالے سے بات کر رہا تھا, موجودہ فیس بک کی ادبی دنیا کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جی سر, وہاں پہ جو یہ واہ واہ کا کلچر ہے, بے تحاشا داد, بے پناہ داد, لگاتار داد, یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس سے ہرگز بھی مثلا نمبر آف کمنٹس کو دیکھنا کہ میری غزل لگی ہوئی ہے تو اس پہ 200 کمنٹس آئے اور فلاں کی غزل لگی ہوئی ہے اس کے 50 کمنٹس آئے. ریس لگی ہوئی ہے, ریس لگی ہوئی ہے, یہ ریٹ ریس ہے. اور یہ جو ریٹ ریس ہے اس کا کبھی بھی کوئی جو ہے نا مانی خیز قسم کا معاملہ نہیں ہوا کرتا. ایک بات, میری چائے میں چینی نہیں, سوری سر آپ, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا. ایک بات سر, بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں وہی غزل یا وہی نظم جو ہے وہ دوبارہ لگاتے ہیں, پھر لوگوں کو بتا رہے تھے دیکھو 150 کمنٹس آگے, 200 کمنٹس, اور غیر شاعر لوگ کر رہے تھے. آپ والی بات ہے کہ تو یہ رویہ کسی صورت بھی جو ہے نا مستحسن نہیں ہے, اور یہ رویہ کوئی مناسب اور مثبت رویہ نہیں ہے. جی اچھا, دوسری بات جو اس وقت فیس بک پر ایک بہت بہتر سائن کے طور پر, بہت بہتر اور خوشائن طور پر میں دیکھتا ہوں, جی سر, وہ یہ ہے کہ فیس بک پر ایسے فورمز ہیں کچھ موجود جہاں باقاعدہ طور پر ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بڑے خوبصورت مانوی سطح پر, فکری سطح پر بہت خوبصورت انداز میں مکالمہ قائم کر دیا جاتا ہے. جی سر, اور اس میں کئی فورمز ہیں, اور ان تمام فورمز کے شاید نام لینا ضروری نہ بھی ہو اس طرح, لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیس بک پر جو مکالمہ قائم ہونا ہے اور یہ ایک بہت بڑی صحت مند اور مثبت معاملے کو, مثبت روایت کو ہم جو ہے قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کا میں بہت اچھا مستقبل دیکھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گویا کہ فیس بک کسی حد تک جو ایک وہ معاملہ ہے گفت و شنید کا اور افکار کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا, جو ہم الکار باب ذوق میں جن کو ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں, جن میں شریک ہوتے رہے ہیں, اس سطح کی چیزیں یہاں پہ بھی ہونے لگ جائیں گی. لیکن یہ تب ہوں گی اگر ہم اس طرح کی تمام گفتگوؤں کو کہیں نہ کہیں کسی ڈاکیومنٹ کی صورت میں آن دا ریکارڈ لے آئیں. ہاں, فائدہ تبھی ہوگا, تب اس کا باقاعدہ طور پہ فائدہ ہوگا کہ صرف وہی لوگ جو اس فورم پر اس وقت موجود تھے اس ایونٹ کے دوران, وہی نہیں مستفید ہوں گے بلکہ دیگر لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے, اور اس کے بارے میں پڑھنے کے بعد, اسے جاننے کے بعد, اس سے آگاہ ہونے کے بعد وہ اس پر مزید رائے قائم کر سکیں گے. جو اس کا مستقبل ہے وہ میں اسی کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں. جو لوگ شاعری کر رہے ہیں اور بے تحاشا داد لے رہے ہیں اور نمبر آف کمنٹس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ریٹ ریس میں شریک ہیں, they will be no more rhyming for long. وہ بہت زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک جو نئی مختلف اور وقیع چیز ہوا کرتی ہے وہ ہر کسی کی واہ واہ سے نہیں شناخت ہوتی, ہر کسی کی واہ واہ پہ شناخت نہیں ہوتی. یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی شخص مثلا اگر ہر زید بکر جو بھی رائے دے رہا ہے, واہ واہ کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھا ہے اور وہ بہت اچھا شعر کہا ہوا ہے. صاحب الرائے جو لوگ ہیں, جو لوگ علم کو, فن کو, فن شعر کو سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کی طرف سے رائے ملنا, وہ ایک آدھ رائے کیوں نہ ہو, وہ وقیع ہے, اس کا وزن ہے, اس کی اہمیت ہے. صحیح, بالکل سر. سر آخری سوال ہم کرتے ہیں. یہ کہ تراجم اور ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہیں اردو ادب کے, تراجم کے کچھ اثرات آپ دیکھتے ہیں اردو ادب پہ, جو ویسٹرن کتابیں ہیں یا باہر کی بکس یہاں پہ ہیں, ان تراجم کے اثرات اردو ادب پہ, وہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تراجم کے اثرات اگر آپ ڈائریکٹلی کہنا چاہ رہے ہیں تو اور بات ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیکٹیولی کا بھی معاملہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو یعنی محاورہ ہے زبان کا, اس میں چیزوں کو داخل ہوتے ہوئے, شامل ہوتے ہوئے, اپنی جگہ بناتے ہوئے وقت لگا کرتا ہے. یعنی محاورہ زبان میں شامل ہونا, ایک میڈیم کا حصہ بن جانا, اس میں گھل مل جانا,
اس میں گھل جانا بالکل اس میں ٹائم لگا کرتا ہے. لہٰذا جو دوسری فکر ہے جو باہر سے آ رہی ہے, ٹرانسلیشن ایک میڈیم ہوا کرتا ہے, ترجمہ ایک میڈیم ہوا کرتا ہے جس سے یعنی تمام کی تمام معاملات جو ہیں وہ ایک فکر, ایک تہذیب کی, ایک زبان کی, ایک علاقے کی, ایک ٹیریٹری کی دوسری ٹیریٹری تک, دوسرے علاقے تک, دوسری زبان تک ٹریول کرتی ہے. مختلف تہذیبیں, مختلف زبانیں جب آپس میں کلام کرتی ہیں تو لٹریچر کے تھرو کرتی ہیں. بالکل بالکل صحیح. جو مختلف تہذیبیں ایک دوسرے سے مکالمہ قائم کرتی ہیں وہ لٹریچر کے تھرو کرتی ہیں. اب یہ لٹریچر کے تھرو مکالمہ تب قائم ہوا کرتا ہے جب ریڈرشپ ہو. اور ماہین سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ آج کا شاعر ادیب جو رسالہ خریدتا ہے ادبی اور پڑھتا ہے تو صرف اپنی لگی ہوئی غزل پڑھتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. آج کا شاعر ادیب وہ کتاب پڑھتا ہے جو اسے کوئی گفٹ کر دے, کتاب پہ پیسے نہیں خرچ کرتا. آج کا شاعر ادیب اپنے آپ میں کہیں کچھ اس طرح سے گم ہوا ہے کہ وہ اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتا کہ کچھ اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں, دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے, کون کون سی فکری رو چل رہی ہے. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ ایک شاعر کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اسے دنیا جہان کے جو علوم ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنی اپنی حد, اپنی اپنی استعداد, اپنی اپنی توفیق کے مطابق ربط ہونا چاہیے, مس ہونا چاہیے اسے. تو جب اس سے ہم بے بہرا ہیں تو اس کا کلیکٹیولی آپ کو ریفلیکشن کیسے نظر آ سکتا ہے؟ انفرادی سطح پہ نظر آتا ہے آج بھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے بھائی کہ اگر نصیر احمد ناصر نظم کہتے ہیں اور وہ حتیٰ کہ معاصر نظم سے بھی عالمی ادب کی آگاہ ہیں تو وہ نظم ان کی دوسرے نظم گوؤں سے ہما شما سے مختلف ہے. وہ غزل گو جو تازہ پانیوں سے سیراب ہو رہا ہے, تازہ سرچشموں سے سیراب ہو رہا ہے, وہ غزل گو ڈیفینیٹلی اس کے ہاں چینج نظر آئے گا آپ کو, اس کے ہاں بدلاؤ نظر آئے گا, اس کے ہاں مختلف ہونے کا اور ندرت کا معاملہ نظر آئے گا آپ کو, اس کے ہاں آپ کو چیزیں انکلکیٹ ہوتی ہوئی, امپارٹ ہوتی ہوئی, انویسٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اس کے پارٹ پر. تو بات یہ ہے کہ باقی پھر بعد میں عوام کیا کرتی ہے, عوام صرف یہ کرتی ہے کہ سعود عثمانی نے جل پری کا لفظ استعمال کیا ہے تو میں بھی کر لوں, خواہ مجھے پتا ہو یا نہ ہو کہ جل پری کا لفظ جو ہے وہ کون سی مت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن نہیں, ہم نے صرف لفظ کی جب تک ہم اس بحثیت شاعر میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ جب تک ایک شاعر یہ نہیں جانے گا کہ میں جس لفظ کو برت رہا ہوں, جس اسطورے کو استعمال کر رہا ہوں, مجھے اس سے آگاہ ہونا چاہیے اور مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں شاعر ادیب بنیادی طور پہ اپنی نہاد میں کیا ہے. ماہین آپ نے شعر کہنا شروع کیا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس وقت آپ لوری سننے کی عمر سے باہر نکلی تو اس کے بعد آپ نے نظم کہنا شروع کر دی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ایسے ہے کہ آپ پہلے ادب کی قاری تھیں, پہلے آپ ادب کے پڑھنے والوں میں تھیں, پہلے آپ ریڈر تھیں. جب ادیب ریڈر نہیں رہتا تو پھر وہ ادیب ہونے کے درجے کو بھی رفتہ رفتہ کھونے لگتا ہے, اس سے ہاتھ دھونے لگتا ہے اور پھر پڑھنے والا رونے لگتا ہے. صحیح, بہت خوبصورت بات کی ہے سر, بہت پیاری بات کی. اور ناظرین اب ہم شہر پس چراغ ضیاء المصطفیٰ طلب صاحب کی جو کتاب ہے ان سے کچھ اس کے بارے میں پوچھیں گے. شہر پس چراغ ان کی کتاب, اور کچھ غزلیں بھی ہم سننا چاہیں گے آپ سے. دیکھیں شہر پس چراغ جو یہ کتاب ہے میری, یہ یوں سمجھیں کہ وہ جیسے فیض نے کہا تھا جو عمر میں ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں, لو ہم نے جام الٹا, لو ہم نے دامن چھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. تو جو ہمارے پاس آج تک کا میرا جو شعری سفر ہے وہ اس کتاب کی صورت میں موجود ہے. اب ڈیفینیٹلی ایسا تو نہیں ہے کہ میں اگر 17-18 سال سے شعر کہہ رہا ہوں تو صرف اتنی غزلیں کہیں تھیں, لیکن میں اس حوالے سے غالب کا مقلد ہوں کہ وہ چیز رکھی جائے دیوان میں جو دیوان میں جگہ پانے کے لائق ہو. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے شہر پس چراغ. اس میں غزلیات ہیں بنیادی طور پر, اور
ایک پورشن پہلے بلکہ حمد اور نعت کا ہے، کچھ چیزیں ہیں اس میں چندے، اس کے بعد غزلیات کا ایک پورشن ہے بنیادی طور پہ، پھر نظمیں ہیں جس میں کوئی ایک دو تراجم بھی شامل میں نے کیے، کیونکہ کچھ ترجمے کے حوالے سے بھی میرا کام ہے، یعنی چارلس باڈلیئر کو میں نے اس کی کوئی 70 ایک نظمیں ٹرانسلیٹ کی۔ سر بہت سے سوالوں میں یہ سوال رہ گیا کہ نثر پہ آپ کا کام کیا ہے، اس کے حوالے سے وہ آتا تو یوں کہتے جو وہ آتا سب کہنے کی باتیں ہیں، کچھ بھی نہ کہا جاتا، تو یہ بہت کچھ رہ جاتا ہے باتوں میں، تو ترجمے کے حوالے سے کچھ کام ہے، باڈلیئر کی ٹرانسلیشن کی میں نے، کچھ ریلکے کی ٹرانسلیشن کی، ابھی حال ہی میں آکٹیویو پاز کو ٹرانسلیٹ کیا ان کی کتاب کو A Tale of Two Gardens کو، اور انشاءاللہ وہ اس سال میں اسی وقت میں اشاعت کے لیے بھی چلی جائے گی۔ جی سر کچھ غزلیں آپ عنایت کریں تو سنائیں۔ مجھے سمجھ میں آیا استعمال کیا ہے کہ آج کل کے تاثر شاعر بہت ہو چکے ہیں، شاعری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس اب آپ کی توجہ ہو تو سناؤ۔ ارشاد سر، سوری ارشاد۔ یہ غزل ہے، نگاہ وار تعلق ہے تیرے میرے بیچ، واہ واہ، سو بے شمار تعلق ہے تیرے میرے بیچ، کیا اچھا ہے، کیا خوبصورت مطلب ہے۔ یہ اور بات کئی منزلوں کا فاصلہ ہے، یہ رہ گزار تعلق ہے تیرے میرے بیچ، واہ واہ، یہ کیا کہ تو نے کوئی واسطہ ہی رکھا نہیں، واہ واہ، یہ کیا کہ تو نے کوئی واسطہ ہی رکھا نہیں، ستم شعار تعلق ہے تیرے میرے بیچ، واہ واہ، کبھی کبھی مجھے خود بھی یقین نہیں آتا، کیا کہنے، کبھی کبھی مجھے خود بھی یقین نہیں آتا کہ اے نگار تعلق ہے تیرے میرے بیچ، واہ واہ، میں شاید اب بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، میں شاید اب بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر جو یار تعلق ہے تیرے میرے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، میں شاید اب بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، واہ، مگر جو یار تعلق ہے تیرے میرے بیچ، کیا اچھا شعر ہے، کبھی بس ایک ہی رشتہ شمار ہوتا تھا، واہ واہ، کبھی بس ایک ہی رشتہ شمار ہوتا تھا، پر اب ہزار تعلق ہے تیرے میرے بیچ، آہا، بہت اچھا، کبھی بس ایک ہی رشتہ شمار ہوتا تھا، پر اب ہزار تعلق ہے تیرے میرے بیچ۔ ایک غزل اور پیش کر دیتا ہوں۔ ضرور ضرور، فصیل شہر سے رہوار دیکھنے والے، واہ واہ، فصیل شہر سے رہوار دیکھنے والے، ہم ایک خواب لگاتار دیکھنے والے، کیا اچھا ہے، واہ واہ، خوبصورت، فصیل شہر سے رہوار دیکھنے والے، ہم ایک خواب لگاتار دیکھنے والے، واہ بالآخر ایسا ہی کچھ کرتے دیکھیں گے خود کو، واہ واہ، بالآخر ایسا ہی کچھ کرتے دیکھیں گے خود کو، ہماری سعی کو بیکار دیکھنے والے، واہ واہ، بہت اچھے، بالآخر ایسا ہی کچھ کرتے دیکھیں گے خود کو، ہماری سعی کو بیکار دیکھنے والے، ہماری جلتی ہوئی آنکھیں بھی ملاحظہ ہوں، ہماری جلتی ہوئی آنکھیں بھی ملاحظہ ہوں، ہمارا یار طرحدار دیکھنے والے، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، ہماری جلتی ہوئی آنکھیں بھی ملاحظہ ہوں، واہ واہ، ہمارا یار طرحدار دیکھنے والے، واہ خدا نہ خواستہ یہ شہر اگر اجڑ جائے، واہ، خدا نہ خواستہ یہ شہر اگر اجڑ جائے، یہ لوگ یہ گل و گلزار دیکھنے والے، واہ واہ، خدا نہ خواستہ یہ شہر اگر اجڑ جائے، کیا عمدہ شعر ہے، یہ لوگ یہ گل و گلزار دیکھنے والے، واہ سب اپنے ناموں کو دہرا رہے ہیں نیند میں بھی، واہ واہ، سب اپنے ناموں کو دہرا رہے ہیں نیند میں بھی، شب صدا کو پراسرار دیکھنے والے، کیا خوبصورت شعر ہے، واہ واہ، عجب نہیں کہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں، عجب نہیں کہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں، عجب نہیں کہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں، واہ گھڑی سے وقت کی رفتار دیکھنے والے، کیا اچھا ہے، واہ واہ، عجب نہیں
کہ زمانے سے پیچھے رہ جائیں، گھڑی سے وقت کی رفتار دیکھنے والے۔ سر ایک دو کچھ اور چیزیں سنائیے کیا کیا کچھ سناؤں گا؟ سنائیں گے آپ کو یہ کتاب پڑھ لینی چاہیے۔ سر ہمارے جو حاضرین ہیں اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہماری ویورشپ زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی آنے سے پروگرام میں ایک بوسٹ ملا ہے، تو وہ سب لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ کی شاعری۔ دیکھیں ایک غزل ہے چھوٹی بہن میں، جی ضرور۔ چھوٹی بہن کی غزل۔ معترض ایک جہان ہے مجھ پر، معترض ایک جہان ہے مجھ پر، آئینہ یہ دکان ہے مجھ پر۔ واہ واہ۔ معترض ایک جہان ہے مجھ پر، آئینہ یہ دکان ہے مجھ پر۔ مسلسل گردشوں کے جبر کو سہنا پڑا ہے، وہ ساتھ جبکہ خود یہ لمحہ موجود بھی موہوم صورت تھا۔ ابھی پرکار امکان سے فقط نقطوں نے ہی تشکیل پائی تھی، ابھی اطراف کی وسعتوں میں بے جہت قوسوں کے ملنے سے مسلسل دائروں کے نقش ہونے کا عمل جاری تھا، اور کوئی خود اپنے ارتقاء کے مرحلوں میں تھا۔ وہ نخل ذات پر قرنوں کے موسم بیتنے پر لباس برگ کن اوڑے ہوئے بارے وجود آنا، مرور وقت وہ آراف کی کھڈی کے تکلوں پر میرے ریشوں کا ترتیب آرا ہونا، زمانوں تک میرا لمحہ بلمحہ ریشوں سے تاگوں میں بٹنا، وہ تکوین جہاں کے کارخانے میں زماں کی چرخیوں پر مجتمع ہونا۔ میری تخلیق کا ہر مرحلہ میری نظر میں ہے، مجھے معدوم کے موجود ہو جانے کا منظر یاد ہے، مجھے معدوم کے موجود ہو جانے کا منظر یاد ہے اب تک۔ ایک نظم چھوٹی سی اور سناتا ہوں۔ اور وہ نظم میری دو بیٹیوں کے لیے، میری بڑی دو بیٹیوں کے لیے، سبات زہرا اور صفات فاطمہ کے لیے۔ تو اس نظم کا عنوان ہے گڑیا، اپنی زہرا اور صفات کے لیے۔ رنگ اور روپ میں پھولوں سے مشابہ لڑکی عین بیداری میں ایک خواب بسر کرتی ہے، رنگ اور روپ میں پھولوں سے مشابہ لڑکی عین بیداری میں ایک خواب بسر کرتی ہے، صبح سے شام تلک سارا دن اور پھر شام کی دہلیز تلک اپنی گڑیا کی رفاقت میں گزاری ہوئی ہر ایک گھڑی، جس میں آنگن میں لگے پیڑ کی چھاؤں میں قیام، ساتھ پڑھتی ہوئی ہر دوست کی بات،
ساتھ کھیلی ہوئی ہر دوست کا نام. کھیلتے کھیلتے رو پڑنے کی خوب, روتے روتے یوں ہی ہنس دینے کی خوب, اسکول گڑیا کو بھی لے جانے کی ضد, لنچ میں ساتھ کھلانے کے جتن, ساتھ بستر میں سلانے کے جتن, اپنے کپڑے اسے پہنانے کا شوق, ہر نیا لفظ اسے بتلانے کا شوق, اپنی گڑیا کی رفاقت میں گزاری ہوئی ہر ایک گھڑی, جس میں آنگن میں لگے پیڑ کی چھاؤں میں قیام, ساتھ پڑھتی ہوئی ہر دوست کی بات, ساتھ کھیلی ہوئی ہر دوست کا نام, کھیلتے کھیلتے رو پڑنے کی خوب, روتے روتے یوں ہی ہنس دینے کی خوب, اسکول گڑیا کو بھی لے جانے کی ضد, لنچ میں ساتھ کھلانے کے جتن, ساتھ بستر میں سلانے کے جتن, اپنے کپڑے اسے پہنانے کا شوق, ہر نیا لفظ اسے بتلانے کا شوق, اپنے امروز میں فردا سے گزر کرتی ہے, رنگ اور روپ میں پھولوں سے مشابہ لڑکی این بیداری کے خواب بسر کرتی ہے. واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا. ضیاء المصطفیٰ ترک صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, ہم بہت ممنون ہیں. آپ کو پھر بھی ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ. آپ کی اتنی زیادہ خوبصورت علمی گفتگو سے میں مستفید ہوئی, بہت لوگوں نے فیض حاصل کیا, اور 1-1.5 گھنٹے کا یہ پروگرام جو تھا, ہمارا پروگرام 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, لیکن ہم نے آپ کی وجہ سے, کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا اصرار تھا کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے, تو ہم نے اس کو پروگرام کو طویل کیا. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کے. میں بہت ممنون ہوں آپ کا. یہ نگارش TV.com کا, شام نگارش کی اس تمام کے تمام یعنی کار پردازان کا, اور اپنے ان تمام احباب کا جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, کہ انہوں نے اتنا وقت نکالا. اور سچی بات یہ ہے کہ اصل اگر کوئی سیکریفائس ہوتا ہے تو وہ وقت کا سیکریفائس ہے. اور یہی میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ جس کام میں, شعر میں ہم اپنے وقت کو سیکریفائس کر رہے ہیں, اسے کہیں بھی کیجول نہیں لینا چاہیے. بالکل. And that's it. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو 8 بجے پھر ملاقات ہوگی شام نگارش میں. اپنی میزبان راشدہ ماہین ملک کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.